علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ کسی کی ملامت کو قبول کیا بھی شامل ہے۔ اخلاق اور آپ کا کردار یہ دونوں چیزیں بہت بہتر ہونی چاہیے۔ پھر اسلامی تصور حیات میں کیا ہوگا؟ پھر اسلامی تصور حیات میں اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محبوب، یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے گرچہ کلمہ پڑھ لیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جائیں اور یہ نعرے لگاتے پھریں، یہ باتیں ایک دوسرے کو بتاتے پھریں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نشانی بتا دی کہ یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب تک نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر فیصلے میں اللہ رب العزت کے رسول کو اپنا حاکم نہ بنا لیں، اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں، اپنا ثالث نہ بنا لیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ دے دے اس پہ سر تسلیم بلا چو چرا کیے سر تسلیم خم کر لیں، وہ ہوتا ہے مسلمان۔ اور آگے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول فیصلہ دے دے تو اپنے دل میں اس فیصلے کو سن کر تنگی نہ پائیں، اس فیصلے کو سن کر تنگی نہ پائیں، بلکہ ہمارے خلاف کو فیصلہ جا رہا ہو، کسی مسلمان کے خلاف کو فیصلہ جا رہا ہو، وہ اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ یہ مسلمان کا کردار ہے اور یہ مسلمان کا رویہ ہے، یہ مسلمان کا اخلاق ہے۔ اب کیا کریں؟ اب اسلامی تصور حیات میں اس کو انصاف کا بول بالا کرنا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہماری عدالتوں کے باہر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ انصاف کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصاف کرو، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب اگر کوئی اس نشست پر، اس کرسی پر، اس عہدے پر، اس قضا پر، اس منصب پر اگر کوئی موجود ہے تو اس بات کا تقاضا یا اس منصب کا تقاضا، اس کرسی کا تقاضا، اس جگہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو اور تمام امور میں انصاف کو گروہ کار لے کر آئے، لیکن ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب تقوی کیا ہے اور متقین کون لوگ ہیں؟ تقوی کی صفات اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے شروع میں ارشاد فرما دی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ پوری آیت یہاں تک یقینون تک اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی اس پر من وہن تسلیم کر لیتے ہیں اس بات کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہ اسلامی تصور حیات میں تیسری چیز آ گئی کہ ہمیں انصاف کا بول بالا کرنا۔ اب ایسے کردار کہ حاملین لوگ ہمیں ڈھونڈنے اور ہمیں جمع کرنے، تو ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو صرف 2% لوگ، جن لوگوں کو مفاد ملا، ان لوگوں نے اپنے محلے کے ہی 98% لوگوں کو خیر بات کہا اور انہیں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات ہم مانتے ہوئے بھی نہ مانیں، ہم مانتے ہوئے بھی نہ مانیں تو یہ ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو نظام ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، قانون ایک ہی رہا ہے، اللہ رب العزت کے قوانین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر ہم مانیں یا نہ مانیں ہمارے اوپر ظلم و ستم 75 سال سے ہوتا رہا اور 2% طبقے نے 98% طبقے کو یرغمال بنا کر ان کے اوپر معاشی ظلم و ستم بھی کیا اور انصاف کا قتل بھی کیا اور جس طرح انہوں نے چاہا ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح بنا کر چلانا شروع کیا اور ہم چلتے چلے گئے۔ لیکن پھر کچھ لوگ اٹھے اور یہ 1953 میں بھی تحریک ختم نبوت، پھر 1956 میں تحریک راست اقدام، پھر 1977 میں تحریک تحفظ ختم نبوت اور پھر یہ اب تحریک ختم نبوت، تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں، تو یہ لوگ اٹھتے رہے اور ان لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا رہا۔ جیسے شورش کاشمیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تحریک ختم نبوت صحافی تھے اور بڑے بڑے صحافی تھے، تو بحیثیت صحافی وہ لکھتے ہیں کہ حکومت نے 1953 میں
یا 1956 میں اپنی ہی فوج کو اپنی عوام کے لیے ایسے استعمال کیا جیسے دشمن کی فوج مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئی، اور جب انہوں نے کامیابی پالی تو مسلمانوں کی عوام کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے ایک فاتح فوج مفتو عوام کے ساتھ سلوک کرتی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے اوپر جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے آ رہے تھے پرامن جلوس پر، ان کے اوپر اسٹریٹ فائر کی گئی۔ کیا کیا گیا؟ اسٹریٹ فائر کی گئی اور مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا گیا۔ تو یہ تو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، چلتا رہا، اب جو تحریک لبیک پاکستان کے اوپر آ کر رکا تو اب بھی ظلم و تشدد کا بازار سرگرم ہے۔ اور پھر آپ جب پس منظر میں دیکھیں صحابہ